Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Do in'am khudawand kite upar ahle imana do in'am khudawand kite upar ahle imana ek Quran te Durga Muhammad te sahib utiyan shana ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان کی ذات واسطے اس مالک کا بے حد شکر ہے جس اللہ نے اس غیر گزرے دور کے اندر سانو سارے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سارے سارے کی حاضری اپنی بار کے اندر قبول فرمائے. آمین. اور ماشاءاللہ اللہ صاحب داسرا سن اس مسجد پہلا پروگرام ہے اور اسی پروگرام کی
کامیابی کے مبارکباد کے حقدار ہو، اور دوسری سب تو بڑی مبارک یہ میرا چند مہینے گزرے ہون گے، اصا نے شام کی نماز اسے مسجد سے پڑھی، چھپر تھلے پڑھی، حاجی صاحب صاحب، عبد الرحمان صاحب جڑے اللہ نے بابا جی پیارے ہو گئے، بھائی سفر اور باقی سارے تسی جن دوست بزرگ ہو، جنہوں نے پنڈ والوں نے محنت کو ثابت کی، اللہ تاری محنت کو قبول فرمائے۔ اور تسی دیکھ رہے ہو کہ الحمدللہ کثیر تعداد علماء کرام تشریف فرما نے، قاری عرفان صاحب اور محمدی صاحب، نال حاجی صاحب صاحب تشریف فرما نے، قاری نصر اللہ صاحب، حکیم رضا اللہ طالب صاحب سیکرٹری جنرل جمعیت اساتذہ ضلع قصور، پیر فضل علی صاحب، قاری محمد اشفاق صاحب، قاری عدنان صاحب، حافظ عبدالرشید پردیسی صاحب، اسی طرح قاری بلال صاحب، ماشاءاللہ کثیر تعداد علماء کرام تشریف فرما نے۔ میں نے قاری نصر اللہ صاحب پوچھ رہا سن تقریر کھڑے ہو کے کرو گے، میں بھی تھوڑا سپیکر ہی ہے جائے میں بیٹھ گیا تو کسی نے سمجھ کوئی نہیں آ، بہرحال کوئی بات نہیں، یہ نواں کرنے ظاہری بات ہے، شروع کے اندر بڑی مشکلات ہوندیاں نے، سپیکر کا حال تو تسی ویکھ ہی رہے ہو، ایویں سمجھو کے بغیر سپیکروں ہی تقریر کرنی، پر تسی ساتھ دیو، انشاءاللہ اللہ ساری مدد فرمائے۔ تو میں تساں دے سامنے ایک قاری نصر اللہ صاحب کا حکم ہے، تمہیں یاد ہوگا کہ دوستان ہفتے کی رات عشاء کی نماز تو بعد مرکزی مسجد کے اندر قاری عرفان صاحب کے بھانجے انہوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیتا، محمد رسول اور اس کے تقاضے سے بیان ہویا کہ قاری نصر اللہ صاحب فرمان لگے کہ ساری مسجد کے اندر فضائل قرآن بیان کرنا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے میں تم زیادہ تو زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قرآن مجید کی آیات سناواں، باقی ماشاءاللہ نظمہ نعتاں تے ماشاءاللہ تسی سنتے ہی رہتے ہو، ماشاءاللہ ہومی پردیسی صاحب نے محمدی صاحب نے ماشاءاللہ اخیر کر دیتی، اللہ انہاں کی محنت کو کتابت قبول فرمائے، آمین۔ اب اور فرماؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ بھی نہیں گل کرتی، ذرا پیار کرو محبت نال۔ میں تمہیں پہلے دسیا کہ تسی سپیکر والے ہمیں پنجاب اسمبلی کے سپیکر سمجھ لو اپنے آپ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر شک کوئی نہیں، آسانی مٹکیاں واسطے اس کے اندر ہدایت رکھیے، ہدایت پرہیزگار واسطے، اور نہ میرا میر ایک قرآن ہوئے جن کے بارے چند سوالہ رب اعلان کر رہے ہیں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ نے قرآن پڑھیا کرو جنہ بھی میسر ہو سکے، جنیاں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وہ میرا میر اب ہر بندہ موبائل سے جناب ایک دھیانے لگا ہوا ہے، ہر بندہ موبائل سے مصروف ہے، ساری کائنات نیٹ پہ گزر جاتی ہے، اگر سارے کو ٹائم نہیں اللہ کا قرآن پڑھنے واسطے ٹائم نہیں، اور ویڈیو جس گھر کے اندر رب کا قرآن پڑھیا جائے اس گھر کے اندر اللہ برکتاں دا نزول فرما دیندے نے، غریبیاں نے اللہ غریبیاں دور کر دیندے نے، بیماریاں نے اللہ شفاواں عطا فرما دیندے نے۔ آؤ نا میرا بھائی جس گھر کے اندر سکون نہیں قرآن پڑھو، اللہ سکون عطا فرما دے گا۔ آج ہر بندہ یہ بات آندا میں بڑا پریشان ہاں، بڑی ٹینشن دے اندر ہاں، پریشانی دا حل میرا بھائی
اللہ دا ذکر دے، پریشانی دا حل نماز ہے، پریشانی دا حل قرآن ہے، اور ایک قرآن دی عظمت والا اللہ پاک نے جدو نازل فرمایا سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے مکے والے نے یہ بات کہنی شروع کر دیتی، آندے نے اللہ دا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو بیان کر کے سانو سنا دیندے نے، آندے نے اللہ دا کلام ہے۔ جدو مکے والے یہ بات کی اللہ پاک نے چیلنج فرما دیتا، غور فرمایا کہ دوستو چیلنج خدا بندی جڑے اللہ نے چیلنج دیتے ہیں اج تک کوئی قبول نہیں کر سکیا۔ اللہ نے جو چیلنج کر دیتا ہے نا 1500 سال گزر گئے اج تک اس کو قبول کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماندے نے کل انی بتامات انی سوال جن الا ایاتو بمثل ھذا القرآن، سونے اپنی زبان اطہر وچوں اعلان فرما دیو، اللہ کی اعلان کران فرمایا انہوں تو سارے کٹھے ہو جان، جنہاں بھی بلا لین انسان بھی کٹھے ہو جان، الا ایاتو بمثل ھذا القرآن، انہوں نے میرے قرآن سے شک کیتا ہے یہ ہو جائے قرآن ہی بنا کے وہا دیں۔ اللہ پاک فرماندے نے لا یاتون بمثلہ، سونیا قیامت آ سکتی ہے، اس زمین و آسمان سے ختم ہو سکتے ہیں پر اس طرح کا قرآن نہیں بنا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، پاویں سارے کٹھے ہو جان پھر اللہ نے رب نے چیلنج فرمایا ہم یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، قرآن سے بنانا دور دی بات ہے اور 10 سورتیں بنا کے وہاں دیو، یہ 10 سورتیں نہ بنا سکے۔ اللہ پاک نے تیسرا چیلنج فرما دیتا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، عرش والا رب جڑی اسی اپنے بندے تے اسی اپنے بندے تے جڑے قرآن نازل کیتا ہے نا ایک صورت بھی بنا کے وفا دو، ایک صورت بھی نہ بنا سکے امیرو 1500 سال کا عرصہ گزر گیا اج تک کوئی جواب نہیں دے سکیا۔ ایک قرآن کی عظمت والا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج جتھے کھجوراں سکھایا جاندیاں نے اوتھے اپنی 4 پائی لائیے اج نال بیٹے یحییٰ دی 4 پائی نال ہی گھوڑا بنیا ہوا ہے کہ میرا ویر جڑے مسلمان ہوندے نے انہاں دیاں راتاں قرآن پڑھ کے گزر جاندیاں نے رات تے نہیں گزردیاں آ ویکھنا اس ساری رات قرآن پڑھ دے اج پڑھ دے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پڑھ دیا جنہوں اس مقام سے آئے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ گھوڑے نے کچلنا کودنا شروع کر دیتا، انہوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیتا، آندے نے مینوں ڈر لگا کتے گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ نوں کچل نہ دے، آندے نے جدوں میں قرآن پڑھنا بند کیتا نا گھوڑا صحیح سلامت کھڑا ہو گیا،
میں پھر دوبارہ تلاوت اتوں شروع کر دی جدوں میں پھر پڑھیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون آدھے نے میرا گھوڑا جڑا انہیں پھر وہ حرکت شروع کر دیتی آدھے نے تیسری دفعہ میں پھر پڑھنا شروع کر دیتا ایک گھوڑا پھر بھی اسی طرح آدھے نے میں بند کر کے انج بار سو روپیہ نا میں باہر دیکھیا نا انج صاحبان جی اسی تمبو لانے انج لگنا جی صاحبان لگے ہوئے نال کنجیلاں چمک رہی نے انج آسمان جناب ایک کنجیلاں جا رہی نے آدھے میں بڑا حیران ہویا صبح صبح ہوئی اللہ دے پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھ کے میں قریب ہو کے بیٹھ گیا میں کیا سونے راتیاں مسئلہ پڑھے اللہ دے رسول فرماندے نے دل کر ملائکۃ کانت تستمعون کا اللہ دے نبی فرماندے نے اوے میرا اسید اللہ دے نور جھڑا تیرا پان سن سن تعالی یرا الناس ما تذكرهم قرآن پڑھتا قرآن کی کرتا رہے یاد رکھ اے فرشتے تیرا قرآن سنتے رہے صبح ہو جاندی ہر بندہ انہاں فرشتیاں نوں ویکھ لیندا کسے کولوں چھپے نہ رہ جاندے ایسی عظیم کتاب اللہ دے پاک نبی فرماندے نے غور فرماؤ نا اسی آسمان والے ویکھنے دن ہوئے تے آسمان تے سورج نظر آندا ہے رات پہ جائے کتے چند نظر آندا ہے چند نظر نہ آئے آسمان تے تارے نظر آندے اللہ دے پاک فرماندے نے فرشتے جویں تسی آسمان والے ویکھدے ہو فرشتے اج زمین تے جھانکیاں پاندے نے جتھے رب دا قرآن پڑھیا جا رہا ہوندا ہے او گھر ایویں چمکدے نے جویں آسمان تے چن چمکدا ہے جویں آسمان تے تارے چمکدے نے چن چمکدا ہے جس گھر دے وچ قرآن پڑھیا جائے او گھر ایویں انہاں نوں نظر آندا ہے جویں آسمان تے تارے نظر آندے نے او میرا بھائی آنا قرآن نال پیار کر لے اللہ پاک آندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اللہ دے نے اس قرآن کے اندر شفاواں رکھیاں نے مومنا واسطے رحمت ہے آنا میرا بھائی اے قرآن دنیا اندر بھی ساڈا ساتھی اگلے جہان بھی ساتھی ہیں ایک صحابی میرے مصطفیٰ دے کول آیا آ کے آندا ہے سونیا محبوبہ میرا بھائی ہر ٹائم مسجد دے اندر ہی بیٹھا رہندا ہے قرآن دی تلاوت ہی کیتی جاندا ہے اللہ دے پاک نبی جی میں سارا دن کام کرنا وا اور میری وجہ کر کے اے جناب کھا رہا ہے نا میری وجہ کر کے اینو روزیاں پہ ملدیاں نے محنت میں کرنا کھاندا ہے آمنہ دے لال فرماندے نے او میرا صحابی سن لینا تینوں کی پتہ ہے عرش والا رب دے قرآن پڑھن دی وجہ کر کے تانوں روزی دے رہا ہوئے اے تے ساڈی سوچ ہے نا اللہ دیو بندیوں ایسیاں باتاں نہ کریا کرو ویکھے نے داڑیاں والے ویکھے نے حاجی ویکھے مینوں ایسے حیرانگی اس بات دی آپ شراب بھی پیتی جاندا بھی کیتی جاندا ہے کیٹیاں بھی کیتی جاندا ہے چوریاں بھی کیتی جاندا ہے ہیرا پھیری بھی کیتی جاندا ہے فراڈ بھی کیتی جاندا ہے بیٹیاں دا بھی حق کھاتی جاندا ہے بہناں دا بھی حق کھاتی جاندا ہے فتوی پھر بھی دوسرے استغفر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ ایسیاں باتاں نہ کریا کر اگر آج مسجداں وچ اذان ہو رہی ہے رب دا قرآن پڑھیا جا رہے ہیں اج نال مسجداں دے اللہ دے دین دیاں باتاں ہو رہی ہیں
یہ نظام سارا قائم تے دائم آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگوں ایک وقت تو آئے گا جدو مسجداں وچ اذاناں بند ہو جان گیاں، قرآن پڑھنا بند ہو جائے گا، لوگ بازاراں دے اندر انج صلاح کرن گے جویں کتے جناب اس طرح پھر رہے ہوندے نے۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اودوں پھر ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی، اللہ فنا فلا کرے گا۔ قرآن دی وجہ کر کے ہے زمین آباد۔ اللہ اکبر، انج کرو تجربہ کر، پورا واقعہ نا فصل بیجیا کرو، بیجدے ہو نا زمیندار ہو، انج بٹا تے ٹردیاں سر واقعہ یاد نہیں، زبانی یاد، قرآن ہاتھ پھڑ لیا، وہ فصل دی برکت ویکھیا تے باقی اس کو علاوہ دوسری فصل دی برکت ویکھی۔ اللہ اکبر، تے قرآن ایڈیاں برکتاں والا یہ بندے نا، میں ایک حافظ قرآن نے اکھاں نال ویکھے، اے گل میری توجہ نہ سنے، مسجد چھڑ دیتی، امامت چھڑ دیتی۔ دیکھو اگر کسی مسجد چو بندہ چھڑدا ہے یا تو جماعت والے دی غلطی یا امام دی غلطی، چلو یہ سمجھو نہیں بنی آپس میں، میرا بھائی اس کے اندر دین کا قصور نہیں، قرآن کا قصور نہیں، میرے مصطفیٰ کے فرمان کا قصور نہیں، ساری دی ساری عزت قرآن دے اندر ہے، ساری عزت اللہ دے دین دے اندر ہے۔ کائنات کے اندر ساری دنیا پھر لو جو عزت اللہ پاک نے قرآن اندر رکھیاں نے، اسلام اندر رکھیاں نے، کسے اندر نہیں۔ انہوں نے لفظ سخت بولنے، چھوڑو جی پرا یہ مصیبتاں کا کام ہی ہوتا ہے، میں پھر کرنا ہی نہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ میں پھر اس بندے کو ویکھیا، اللہ نے بخشش فرمائے، اللہ نے در در دا منگتا تے در در دا فقیر بنا، حالات تنگ ہو رہے ہیں۔ اور میرا بھائی غور فرماؤ، اوائل بن آس طبقات ابن صاحب کے اندر مورخ لکھتا ہے اس بندے کا نام ہے وائل بن آس، کہ جتھے بھی کافر بے ایمان رہتا ہے، جتھے میرے نبی کی توہین کرتا ہے، اتھے قرآن کی بھی توہین کرتا ہے۔ اور میرا ویر اس قرآن نال پیار کر لے، قرآن دا ادب کر لے، تو اہل حدیثو انہوں ایک ہاتھ نال نہ پکڑیا کرو، انہوں پیار نہ دونوں ہاتھاں دے نال انہوں اپنے سینے لایا کرو۔ ادب جنہ کر لو گے اللہ اونہ ہی اونچیاں کر دے گا۔ غور فرماؤ نام اے وائل بن آس طبقات ابن سعد والا لکھتا ہے، اے قرآن کی ہر جگہ تے تضحیق کردا ہے، توہین کردا ہے۔ آج جو وقت آیا اپنی بیوی کہنے لگا میں باہروں سامان لے کے آنا کھان پین دا، پھر کھانا تیار کریے نا، ایک گھروں باہر گیا، انج باہر گیا نا تے واپس آیا، انہیں آنکھوں بھی کھڑکائی، حالانکہ وائل بن آس ایڈا سونا سی، ایڈا سونا سی۔ ان لوگاں دے سن کہ اللہ نے ان یوسف علیہ السلام دا حسن عطا فرمایا، اج باہر آیا انج کنڈی کھڑکائی نام، بیٹا جا کے پوچھدا تو کون ہے؟ آندا میں تیرا ابو وائل بن آس ہاں۔ کوئی پہچاندا نہیں اپنے ابو نوں۔ ایندا بیٹا کہنے لگا میرا باپ تے بڑا خوبصورت ہے، اور ظالما تو میرا کیویں باپ ہو سکنا ہے؟ ایندی بیوی نے شور سنیا، بیوی آ جاتی ہے، آندی بیٹا کی مسئلہ ہے؟ تے اے جناب ایندا بیٹا کہنے لگا ماں جی اے بندے والے ویکھنا، اے آندا میں وائل بن آس تیرا ابو ہاں، تے ایویں چھلو ویکھیا نا، آندی ظالما میرا تے خامد سونا ہی بڑا ہے، تے تو ایک یہودی شکل لے کے میرے کو آ گیا ہے، تے آنا میں تیرا خامد ہاں، میرے بیٹے نو کہہ رہا میں تیرا ابو ہاں۔ انہوں نے دھکے مار کے کٹ دیتا، لوگ کٹھے ہو گئے، لوگاں بھی ویکھیا ظالما وائل بن آس تے سونا ہی بڑا سی، تے جنگلاں نوں چلا گیا۔ طبقات ابن سعد والا لکھدا ہے ایویں رولدا مر گیا، اینوں جنگلاں دے درندے کھا گئے۔ او ویریو ہے یہ وائل بن آس ہی سی
کوئی دوسرا بندہ نہیں سی عرش والے رب نے قرآن کی توہین کرن دی وجہ کر کے ان دی شکل ہی چینج کر دیتی نام امیرو اج قرآن نال پیار کر لے قرآن نال محبت کر لے اج نوجوان میں پوچھنا بیٹا تیری تعلیم کی ہے آدھا جی میں بی ایس فزکس کیتا ہے میں بی ایس کیمسٹری کیتی ہے میں بی ایس کے نال سوالوں نہیں کر لیا ہے میں بی ایس انگلش کر لیا ہے میں بی ایس میتھ کر لیا ہے میں بی ایس اردو کر لیا ہے یہ جناب ڈگریاں کو لائی جا رہے ہیں آدھا جی میں سی ایس کر لیا ہے سی ایس ایس کر لیا ہے آدھا جناب میں پی ایچ ڈی کر لی ہے میں ہائی کورٹ دا وکیل ہاں میں سپریم کورٹ دا وکیل ہاں اور میرا ویر اصلی تعلیم بڑی ضروری ہے موجودہ دور کے اندر اصلی تعلیم ضرور پڑھو لیکن کتنے نہ ہوئے قرآن کو دور ہو جائے وہ میرا بھائی اگر ایسے بیٹے میں پوچھنا ہو بیٹا قرآن بھی پڑھیا کہ نہیں پڑھیا اگر بھی قرآن سے کوئی نہیں پڑھیا قرآن میں کسی نے پڑھنے واسطے بھیجیا ہی نہیں دا اور ہیرو آج سکولہ کالجاں دے اندر کنیاں فیساں دے رہے ہیں وہ مسجد کے اندر فری پڑھیا جاتا ہے اگر قاعدہ بچہ گم کر گئے یا قاعدہ شہید ہو جائے ماں باپ نے کل تین قاعدہ لے کے دیتا سی اور جھڑا تیر قاعدہ یہ ساڈا حال بن گیا بچہ سکول دی آ کے جڑی ڈیمانڈ کر دیں اسی پوری کرنے واسطے تیار ہاں او ویریو ایک وقت تو آئے گا تہاڈیاں بھی اکھاں بند ہو جانیاں نے میریاں بھی اکھاں بند ہو جانیاں نے اللہ نے پاک نبی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اس روایت دے راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی روایت ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله موت بہانا ایک دن ایویں بن جاوے گا ویز کے حالت ہر کوئی آگ سناوے گا سد لو کسی حکیم تائی او دیسا دا راجا ویکھو کرنے پیا ماردار کوئی نہیں جوارو بندہ اس سردار دا نام محمد والا پانڈ نے ٹھار دا اکھیاں نے تاڑی لائی ہویاں حیران نے چہرے تے سردی مرتی حال ویران نے پہنچیاں نے خبراں دور تائی او بینا تے بائی تیرے ہی پر سامنے اکھاں بند ہو جانگیاں دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا گھر والے چند دن رون گے اس تو بعد یاداں بھول جان گیاں اللہ دے پاک نبی فرماتے نے لوگوں جدوں قبر میں جانا ہے اوتھے تین چیزاں کم آن گیاں الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له پہلا اے اپنے ہاتھ نال صدقہ کر لیا نفع والا علم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یا پھر اولاد میں کوئی دوسری روایت سنو برا بالعاصم اس روایت دے راوی نے اللہ دے پاک نبی فرماتے ہیں صحیح اے ترمذی شریف کی روایت ہے مشکات اندر بھی مجھول دے اج بندے دی چار پائی جڑیے اے جناب قبرستان والے جا رہی ہے نام اللہ اکبر اللہ او ویڈیو قبرستان والے چار پائی جا رہی ہے
یہ جڑا لمبے لمبے ہاتھ کر کے آدھا سی آ بھی زمین میری ہے، آ بھی زمین میری ہے۔ آج اس زمین کے اندر قبر بھی نصیب نہیں ہوئی نا، جڑا آدھا سی میں برینڈ سوٹ پانا، میں مہنگے تو مہنگا سوٹ پانا، میں عام سوٹ کدے نہیں پایا۔ آج دے پتر دکان تے جا کے بیٹھے نے، آج دے دکاندار جڑا لوگ لٹھا جڑا میت دے گل وچ پایا جاندا ہے او لٹھا دے دے۔ اج کسے نے آکھیا میں تے جناب چودھری دا بیٹا ہاں، میرا با چودھری فوت ہویا، کوئی جناب این کر کے دوستی دا سوٹ مہنگے تو مہنگا دے دے، نہیں میرا اج دل چادرہ دی بکل مار کے آج جو منجھی جا رہی ہے قبرستان والے، اللہ دے پاک نبی فرماندے نے جدوں قبر دے اندر گیا نام تے قبر اندر پہنچ گیا، اج مٹی پان والیاں نے جدوں مٹی پائی نا تے کہن والا یہ بھی کہہ دیندا منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری۔ او مٹی دیا پاویا اے گل سمجھ آ جائے میریا، اسی رات ساری رات فحاشی والیاں فلماں تے ڈرامے اور نوجوان اللہ دا واسطہ دے کے آنا، آٹھ دن پہلے جنے بھی فوت ہوئے نے انہاں دی ایج کسے دی 25 سال کسے دی 30 سال، رائیاں دا بچہ چند دن پہلے ساڑے پنڈ فوت ہویا، اپنی بہن مل کے واپس آ رہے ہیں، ویرم دیا قبروں تے آیا تے آندا اپنی بیوی نو کہہ لگا میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، میری بیوی نال موٹر سائیکل تو تھلے اتر گیا نا، گھبراہٹ وادی گئی، انج ہاتھ بن دینا جڑے قریب بیٹھے لوگ دس دے آدھے نے اللہ اللہ میرے تے آسانی کر دے، اللہ میرے تے آسانی کر دے۔ اتے بھائی نے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا، آدھا میرا اج پتہ نہیں میرے کتنی تکلیف ہے، میرا میر کندھیاں تو ہاتھ پیچھا کر لے، میرے کو برداشت نہیں ہو رہا۔ ایک بی نے قریب کھڑی نے آکھیا بے پتر کلمہ پڑھنا لگدا ہے، تیرا آخری ویلا آ گیا ہے، اللہ نے نصیب کرنا سی پڑھدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ میں معاف کر دے، اللہ میں معاف کر دے۔ رضوان ادنان دے حسین چند دن پہلے نوجوان بچہ عمر 25-26 سال میرا شاگرد فیکٹری جا رہا ہے، راستے دے اندر موٹر سائیکل دیا اسے جنا فیکٹری والی گڈی دیا جو بھیٹ لگی ہے وہ دے تھلے آ گیا، موقع تے اللہ نو پیارا ہو گیا۔ وہ میرا ویر نہیں سمجھے، حال اندر ایک میرا دوست تلاش لو کرو سبزی لین واسطے گیا، راستے کے اندر ہارٹ اٹیک ہویا، اللہ نو پیارا ہو گیا تو کیڑیاں امیداں لا کے بیٹھا ہے، پتہ نہیں جس رات اس موبائل دے دھیانے لگا وہ رات ہو سکتا تیری آخری رات ہوئے۔ اللہ دے پاک نبی فرماتے نے اج قبر میں چلا گیا، سوال تساں نے سنیا، یہ سارے دوستاں نے سنیا، 3 سوال ہوندے نے، او میرا ویر 3 سوال نہیں جی ہوندے، 4 سوال ہوندے نے۔ پہلا سوال ہے من ربکا، دس تیرا رب کون ہے؟ یہ آتا ربی اللہ۔ یہ سوال ہوتا ہے اس نبی جاننا کون ساتھی کون جڑے تواڈے والے آئے نا، آندا ہاں جاننا ہوا رسول اللہ۔ پھر وہ سوال کرتا ما دین کا، دس تیرا دین کی؟ آندا دین الاسلام۔ اجڑی میں گل سمجھانی خبراں دے رہن والیاں، پھر توان والیاں، ایک چوتھا سوال جڑا ہوندا ہے اونتے تے توجہ فرمانا، یہ آندے نے وما یدریکا، کوئی اللہ دے بندے اے سوالاں دے جواب تینوں کیویں آ جائیں؟ ایک اعلان کرا تو کتاب اللہ
میں اللہ دا قرآن پڑھتا رہا، اس وجہ کر کے میں سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے سکتے اور نہیں سمجھ آئی دمشق دے اندر بہت بڑے شہر گزرے نے جنہ کا نام ہے الشیخ عبد الرحمان الجفاس، جنہ کے بارے لوگوں کا یہ متفقہ کیتا یا لایا یہ بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا بندہ نیک گزرے ہے، شیخ الحدیث کے محدث بنیا، یہ نام ہے عبد الرحمان۔ لوگ عبد الرحمان نہیں آتے بلکہ مانا مانا کہہ کے پکارتے ہیں۔ میرا بھائی ایک قبراں کر دیں دمشق کے علاقے قبراں کر دیا یہ اپنے زبانی بیان کرتا ہے، اندھا لوگوں میں 40 سال عمر ہو گئی قبراں کر دیا اج میں جو بیٹھا ایک بیوی جہدے نال بندہ بھی کوئی نہیں مرد بھی کوئی نہیں، یہ روندی ہوئی آئی آدھی بے بی عبد الرحمان میرا بیٹا فوت ہو گیا تے قبر کٹ دے۔ عبد الرحمان آندا میں اس بچے کی قبر کڈی، میں پوچھیا ماں دی کتنی عمر ہے؟ آندھی میرا 13 سال عمر ہے۔ آندھی چاہتے نے میں قبر کڈی، قبر کڈن تو بعد میں انتظار چ بیٹھ گیا، اس نوجوان کا جنازہ آیا، چند بندے نال نے غریباں دے جنازیاں نال تھوڑے ہی بندے ہویا کرتے ہیں، چند بندے نال آدھے نے جنازہ پڑھیا گیا، جنازہ پڑھن تو بعد اس بچے کی قبر میں انج کر کے قبر دے اندر میں داخل ہویا، میں اس بچے کو لادی لان لگا نام تے انج میں زمین تے اس کو بچھا دیتا زمین تے لٹا دیتا، اتنی دیر میں ویکھنا کیا آندا کدے ہو جا میں ماحول نہیں ویکھیا، انج قبر جناب کھل جاندی ہے، باغات کی باغات نظر آ رہے ہیں، انج ایک سواری کے سوار آندا اتنی میت کو لے کے تر جانا آندا میں بے ہوش ہو گیا، میں ہوشاں کھو بیٹھا، اللہ اکبر اللہ آندے نے وہ لوگ چلے گئے، میں بھی ایسے اوپر قبر جناب کڑے لا کے مٹی پا دیتی، آندا کہ جناب دن میں سوچتا رہا اوے عبد الرحمان 40 سال تیری عمر ہو گئی ہے، تینوں کتنے سال ہو گئے قبراں کٹ دیا اج تک یہو جا معاملہ ویکھیا نہیں، آدھے نے ایک سال ہی گزریا کہ اے بیوی پھر آ گئی، آندھی عبد الرحمان میرا دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا، بیمار ہوئی جا رہی ہے، آندھی عبد الرحمان میرے بیٹے کی قبر کٹ دینا، سونا جا گھر بنا دے۔ عبد الرحمان آندے نے میں پھر جناب قبر بنائی نا، اس تو بعد جدوں میت آئی نا میں ویکھیا بڑا سونا نوجوان 16-17 سال کی عمر ہے، جاندے میں لاتی لاون لگا انج میں قبر چکریا جو میں پہلے نوجوان دا معاملہ ویکھیا سی یہ ہوئی میں ایندا ویکھیا نا، بغات کی بغات میں قبر وسیع ہو جاندی ہے، آندا میں بے ہوش سے دفع نہ ہویا، انج تو قبر جناب تیار ہو گئی، دعا منگی گئی، لوگ گھراں چلے گئے، میں اس بیوی کا پتہ پوچھ دیا اس ماں جی نے دروازے سے جا کنڈی کھڑکائی، اے اماں جی باہر آئی، انج پردہ کیتا مینوں آندی ہے ویر عبد الرحمان اللہ دا واسطہ مینوں پتہ لگ گیا ہے، میں پہلے بھی تینوں بیٹے کی قبر کڈن دا کچھ نہیں دیتا، ویر عبد الرحمان اس بیٹے کی قبر دا میں تینوں کوئی روپیہ پیسہ نہیں دیتا، ویر عبد الرحمان میرے کو کچھ بھی نہیں، یہ دو نوجوان سن بیوی کے اللہ نے پیارے ہو گئے، اب تو ہمارے ہی جا رہے ہیں، ہاں پہنا گل سننا میں تیرے کو پیسے لین نہیں آیا بلکہ میں یہ پوچھنا آیا پیر میرے دستے سینا کہ تیرے بیٹے عمل کی کرتے سن تاکہ میں بھی وہ عمل کراں، آدھی پھر ویر عبد الرحمان سن لیں
جڑا میرا پہلے بیٹا بہت ہویا سی نا جن کی عمر 13 سال سی وہ حافظ قرآن سی تے حفظ کرن تو بعد اللہ دے نبی کی حدیث پڑھ رہا سی دوسرا میرا بیٹا جڑا 17 سال کا فوت ہویا یہ محنت مزدوریاں کر کے اپنے ویر نوں کھوایا کرتا سی آندا سی لیا تو رب دا قرآن پڑھ سونے نبی کی حدیث پڑھ تیرے تے میں خرچ کرنا اج کئی فتوے لا دیندے نے حضرت جی تہانوں تنخواہ کتھوں دئیے تہانوں کہنا لگدا ہے او میرا ویر گل سن لے اگر اج قاری صاحب قرآن پڑھان والے تنخواہ کی سامائے گا عرش والا رب دے بدلے تیری قبر والا معاملہ بھی آسان کر دیں گے آخرت والا معاملہ بھی آسان کر دیں گے عرش والا رب تیرے گھر کے اندر مال کولا چلا برکتاں دا نزول فرما دے گے تیسری روایت سنو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی نے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طبرانی کی روایت اس روایت کو صحیح کیا ہے آندری جو تراجل فی قبری فإذا أوتي من قبل راسه دفعته تلاوة القرآن بندہ انج قبر وچ گیا ہے نا تے قبر وچ گھر والے لٹا کے چلے گئے نے اج نہ پتر یار پترا نے ساتھ دیتا ہے نہ اج بیلیاں نے ساتھ دیتا ہے نہ اج بہنا پراواں نے ساتھ دیتا ہے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے قبر وچ لاٹھی لایا ہوا اے جناب گھراں نوں چلے گئے تے عذاب تے سر ولوں آیا دعوات تلاوت القرآن سامنے تلاوت قرآن آدھی آدھی چلا جا صاحب دل پتہ نہیں اے بندہ ہوئے جڑا قرآن دیا تلاوت کردا سی پھر اس تو بعد ہاتھ والوں عذاب آیا دعوات سادہ کام این صدقہ سامنے آ گیا وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ پھر پیر والوں عذاب آیا اللہ کے رسول فرماندے نے رفع مشکور إِلَى الْمَسَاجِدِ اور نماز کو سن لو ایویں دل پریشان کر لیندے ہو اسی مسئلے جامعہ تے مل جاتی ہے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اے جڑے مسجد والے قدم لگے نے او سامنے آ جاندے نے اصحاب کو اس عذاب نہیں کر سکتا چوتھی روایت سنو اس امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کیا احمد کی روایت ان القرآن صاحبہ یوم القیامت حین ینشق عنہ قبرہ کالرجل الشباب اج بندہ قبر وچوں نکلیا کل قیامت دا دن او پیراں نوں چھڈ دتا سکیاں براواں نے یاد نہیں کیتا یار دوست اشنا نے او سوٹ دیتا لوٹا بچا جامدیاں ماواں نے پوت یاد نہیں کدھر گئیوں مائیاں چٹھیاں سمان آمد سرورن آئیاں پڑھ لے قرآنی میرے بینانی اس جہان کچھ مرتبہ لینانی اس جہان تے سدا بیٹھ نہیں رہنانی شاید موت اج کل سر تے کھڑیاں اے چٹھیاں سوانو احمد سرور نوں آئیاں اینج سامنے ایک نوجوان سونا کھڑا آندا مینوں پہچانیا ہی آندا نہیں فیقول ما عارفک میں تینوں نہیں پہچانیا ایک کہتا تو آنا صاحب کل قرآن میں تیرا ساتھی قرآن آج میں تینوں رب کی جنت میں چھڈ کے آواں گا تے پنجویں روایت سنو صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو امامہ باہلی سرکار دے راوی نے اقرا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت
اصحابی لوگ قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھن دے نال یہ فائدہ ہوئے گا، کل قیامت کا دن قرآن تمہاری سفارش کرے گا۔ 7ویں روایت سنو، ترمذی شریف کی الصیام والقرآن یشفعان للعبد، لوگ قرآن پڑھیا کرو، روزے رکھیا کرو، کل قیامت والے دن ایک قرآن تمہاری سفارش کر دے گا۔ اس واسطے میرا بھائی قرآن نال پیار کریے، قرآن نال محبت کریے، انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن دنیا کا بھی ساتھی اور ایسا وفادار ساتھی ہے جن کی انتہا کوئی نہیں۔ چھوٹے ہوتے کتاباں اندر پڑھتے سن، 2 بیلی جا رہے سن، بولو کون؟ 2 بیلی جا رہا، رچھ آ گیا، ایک کو درخت پہ چڑھنا آدھا کو درخت پہ چڑھ گیا، دوسرے سنیا سی ہاں بند کر لیے نا، رچھ آدھا خوشی پھر ساہ بند کر لیا، رچھ نے آ کے ساہ سن لیا، اگے چلا گیا، وہ درخت والا جلدی نہ تھلے اتریا، انہوں پتا کیا نا یہ آخیا تیرے رچھ نے، انہیں آخر رچھ نے میرے یہ آخیا جڑا سجن اوکھے سوکھے ویلے کام نہ آوے وہ سجن کا میں تو جانگی سوال نوجوان پتا کیا نا بلا میرا یار بڑا میرے نال پیار کرتا ہے، اور جڑا تین نشے تے لا رہے ہیں، تیری زندگی تباہ کر رہے ہیں، اور جب تین شیشہ پہ آ رہے ہیں، آئس پہ آ رہے ہیں، جناب کتے طرف کھیم کھوا رہے ہیں، کتے پوڈر کھوا رہے ہیں، اور کتے جناب تین طرح طرح کے نشے تے لا رہے ہیں، کتے انجیکشن تے لا رہے ہیں۔ یہ تمہارا میرا وفادار دوست ہے، میرے نال پیار کرنے والا ہے، میری محبت ہے، اس کے نال اوے ظالما جس نے تیرا گھر تباہ کر دیتا، اور نشئی جانتے ہو نا روڑا تے ستے ہوندے نے، اور دنیا جہان کا کوئی پتہ نہیں۔ ایک نوجوان نے میں دیکھیا اور جندا پیر تقریباً ایڈا موٹا گلیا ہوا سڑیا ہوا بدبو آ رہی ہے، انہیں شاپر اتنے بلیا نشئی بندہ انجیکشن لا کے جناب لا رہے ہیں۔ میں ایک نوجوان نے پوچھیا میں بھی انہوں تکلیف نہیں ہوتی، آدھا انہوں کوئی دنیا داری کا پتہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اور لوگوں نہیں سمجھ آئی، جاؤ جا کے لاہور فٹ پاتھ سے جا کے دیکھو، دربارہ سے دیکھو، بڑے بڑے سونے جوان جنہ کی زندگی تباہ ہو گئی برباد ہو گئی۔ اور یہ تیرا دوست نہیں، تیرا یار ہوئے، تیرا دوست ہوئے جڑا تین قرآن کی دعوت دے، تین نماز کی دعوت دے، تین دین کی دعوت دے۔ اور میرا بھائی یہ قرآن دنیا کا بھی ساتھی ہے، قبر کا بھی ساتھی ہے، اگلے جہان کا بھی ساتھی ہے۔ ایک واقعہ آخری پر بات کر کے بات کو ختم کرا، قاری رفیع الدین قمر رحمۃ اللہ کو بندے کئی دوست جانتے ہیں، آدمی میں اپنے عزیز کے جنازے سے گیا، ڈاکٹر اسپیشلسٹ بہت ہویا ان کی قبر سے ڈاکٹر اسپیشلسٹ کے باپ کی قبر ہے، میں بھی اتنے بیٹھا کہ روئی جا رہا ہے، روئی میں دلاسا اتنا حوصلہ دیتا میں بھی صبر کر آدھا قاری صاحب میں اپنے باپ کو نہیں رو رہا بلکہ میں اس بات سے رو رہا ہوں بابا تو میرے کے کروڑا روپے خرچ کر دیتے، تو میں نے جناب ڈاکٹر اسپیشلسٹ بنا دیتا ہوں، تعلیم دلوائی ملکوں میں لیکن نہیں پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا، نہیں پڑھایا، حدیث نہیں پڑھائی۔ آج میں اس بات سے پریشان ہوں بابا میں نے دس میں تیری قبر سے کھڑا ہو کے دعا کی کرتا، اس کو بعد کے بعد نصیب انسان کوئی نہیں جس جہاں سے جائے مجھے قبر سے دعا کرنے والا کوئی نہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کل قیامت آئے بندہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے درجے بلند کر دیں گے، پوچھے گا فیقول انا ھذا اللہ میرے درجے کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے فیقال بسم ولدک لک تیری اولاد تیرے واسطے دعاواں، اللہ کی دعا ہے کہ